بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بڑی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور چند اہم نکات جن کے اوپر تمام اراکین اسمبلی، تمام کور کمیٹی کے جو ممبر تھے، انہوں نے کنسنسس یعنی کہ اتفاق رائے سے اس کو قبول کیا ہے۔ ایکچولی جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کوئی ایک پیغام ایک شخص کو دیتے ہیں، وہ آ کے باہر پریس کانفرنس کرتا ہے تو دوسرا شخص دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرا شخص تیسری بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح میڈیا ٹاک کو جب دیکھتے ہیں تو میڈیا ٹاک کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، سنی اتحاد کونسل کچھ بات کر رہی ہوتی ہے، بیرسٹر گور کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، سینیٹر علی ظفر صاحب کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک کنسنسس کیا گیا ہے اس میں یہ بالکل کلیئر کیٹیگوریکل چیزیں زیر غور لائی گئی ہیں کہ ہمیں اب پارٹی کو کس طریقے سے یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس ٹائم جیل کے اندر ہے اور ہمیں ان معاملات میں الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں رابطے تیز کر چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک فارورڈ بلاک بنا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف میں، خاص کر کے پنجاب میں، تاکہ جو وہاں پر ان کی اکثریت ہے 134-35 ممبر ہیں، ان میں سے ایک فارورڈ بلاک بنا کر کوئی 40-50 جو ممبران ہیں ان کو توڑا جائے۔ تو کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس میں اصل میں جو سب سے پہلے چیز پہ غور کیا گیا تمام اراکین کی جانب سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو رہا کس طریقے سے کروایا جائے، اس کے لیے کون سی موومنٹ چلائی جائے اور کون سے جو لایا عملز ہیں ان کو اپنایا جائے، ایک چیز۔ دوسرا، ایک مؤثر قسم کی کمپین چلانے کے اوپر غور کیا گیا ہے اور وہ کمپین، عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے کے لیے اور ایک تحریک، بالکل خاموش تحریک جو ایک بڑی تحریک بنے اور عوام جو ہے اس کو بالکل متحد کیا جائے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں اور باقی بھی، تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پھر ہم ایک پریشر کریٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جس کے اوپر بات کی گئی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگلے ہفتے تحریک انصاف جا رہی ہے دو معاملات کے اوپر، ایک تو جو دھاندلی ہے اس کے اوپر، دوسرا فارم 45 اور فارم 47 کے معاملات کے اوپر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ جو دھاندلی اور جو ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں اور جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فورم پہ جنگ لڑیں گے اپنی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ پھر ایک مضبوط قسم کی رابطہ مہم چلانے کی بات کی گئی ہے اور تمام ارکان اسمبلی، چاہے وہ وفاقی ہیں چاہے وہ صوبائی ہیں، ان کو انگیج کرنے کی بات کی گئی ہے تاکہ ان کو کوئی توڑ نہ سکے۔ پارٹی کے اندر جو بیان بازی ہے، جو ایک بادی و نظر میں کہ مطلب کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی کا بیان آپس میں میچ نہیں کر رہے، تو پالیسی جو ہے پارٹی کی اس کے حوالے سے بالکل سامنے رکھی گئی بات کہ ہر شخص جو بھی پارٹی کا وہ بیان بازی کر رہا ہے وہ ذرا گریز کرے، پارٹی پالیسی کے مطابق چلے، اور جن کو اختیار حاصل ہے، جو ذمہ دار ہیں کہ بیان دے سکتے ہیں، صرف وہی اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ خاص کر کے شیر افضل مروت صاحب نے خود اس کے اوپر معذرت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گا
میں کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دوں گا. اور سینیٹر علی ظفر کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جو پارٹی کا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. تو یہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ جی ان کے سپیلنگ میچ نہیں کرتے اور ان کے بیان بازی جو ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے تفرقے میں ڈال دے، تو اس کے اوپر بھی یہ بالکل ایک لائے عمل بنایا جا چکا ہے. اب جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے. 23 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے، لیکن جو انتظامیہ اور جو وزارت داخلہ کو دی گئی تھی درخواست، اس کا آگے سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا. تو شیر افضل مروت صاحب اور باقی کور کمیٹی جتنی بھی ہے جس کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہمیں 23 مارچ کو اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ہم 30 مارچ کو جلسہ کریں گے. اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان ڈے ہے، اور پاکستان ڈے والے دن جو وزارت داخلہ اور وفاق میں جو بھی معاملات ہیں ان میں کسی قسم کا احتجاج، جلسہ یا اس چیز کے اوپر اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پریڈ بھی ہونی ہے اور 23 مارچ والے دن اور بھی مطلب کہ پاکستان کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. خیر جو مین مدعا یہ تھا کہ 23 مارچ کو ان کو اجازت نہیں ملنی تھی، یہ چیز پہلے ہی کنفرم تھی، مگر اب جو فیصلہ کیا گیا وہ 30 مارچ کے اوپر. اور اس حوالے سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کروا دی گئی ہے کہ 30 مارچ کو ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، اور فریق بنایا گیا وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور انتظامیہ کو، تاکہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. اور ساتھ میں جو متن رائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روکا جائے کہ نہ یہ گرفتاری کریں، نہ لاٹھی چارج کریں، نہ مار پیٹ کریں، نہ رستے بلاک کریں، نہ کسی قسم کی پابندی لگائیں، جیسے کہ اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ 144 لگا دیتے ہیں دفعہ، اور اس میں پھر یہ لوگوں کو مار پیٹ گرفتاریاں یہ شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز، 3 مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے. ایک F9 جو پارک ہے اس میں، دوسرا ڈی گراؤنڈ اور تیسرا پریڈ گراؤنڈ. تینوں میں سے ایک جگہ ہمیں دے دی جائے جہاں پہ ہم جلسہ کر سکیں. اور ہدایت جاری کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین کو، تمام رہنماؤں کو، تمام کارکنان کو، تمام لوگوں کو پاکستان میں کال دے دی گئی ہے کہ 30 مارچ کو تمام لوگ اسلام آباد پہنچیں اور ایک جلسہ کریں گے، ایک عوامی اجتماع کریں گے. اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کس قسم کا رد عمل دیتی ہے، یا ان کو جلسہ کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں کرنے دیا جاتا، کیونکہ آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ ان کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جلسہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے حکومت اس کے اوپر ریئیکشن کرتی ہے. دوسرا، جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی صاحبہ ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو 2 بڑے مقدمات میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور نہیں کی، بلکہ بری کر دیا گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب کو 2 بڑے مقدمات میں بری کر دیا گیا. اور یہ مقدمات کس نوعیت کے ہیں، کہاں پہ چل رہے تھے، اس حوالے سے اگر میں بتاؤں تو 2 مقدمات ہیں لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے اسلام آباد میں. اور یہ ایک مقدمہ درج تھا تھانہ لوہی بھیر میں، اور دوسرا تھانہ سہالہ میں مقدمہ درج تھا. دونوں کا جو مدعی تھے وہ ایس ایچ او تھے. ایس ایچ او کی مدعیت میں یہ مقدمے درج ہوئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف. اور اس میں جو دفعات لگی تھیں وہ یہ تھیں کہ لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ اور نقص امن کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے دفعات تھی، تاکہ عمران خان صاحب کو مقدمات میں الجھایا جائے. تو پروسیکیوشن کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر پائی، پروسیکیوشن کسی قسم کا دلائل میں مطمئن نہیں کر پائی جج صاحبہ کو. تو شائستہ کنڈی صاحبہ میجسٹریٹ ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ، انہوں نے عمران خان صاحب کو دونوں مقدمات میں بری کر دیا ہے. اور یہ بڑی اہم خبر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشائن ہے. 2 مقدمات 200 میں سے تو ختم ہوئے، پیچھے آپ دیکھ لیں کتنے رہ گئے ہیں. ابھی مقدمات بہت سے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا. اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس، سائفر کیس ہے، اس کی اپیل کے اوپر کل سماعت ہوئی ہے.
اور اس میں جو بادی نظر میں جو دلائل سامنے آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے اور ڈویژنل بینچ تھا, 2 رکنی بینچ تھا. تو کل جو دلائل دے رہے تھے وہ پروسیکیوشن اور پوچھا گیا, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سائفر کیا ہے, سائفر کا متن کیا ہے, سائفر ڈی کلاسیفائڈ تھا یا کلاسیفائڈ تھا, سائفر میں لکھا ہوا کیا تھا, سائفر کیا چیز ہے, کیا وہ کاپی تھی یا اوریجنل تھا, گم ہوا ہے تو کاپی گم ہوئی ہے یا اوریجنل گم ہوا ہے. بہت سے سوالات بالکل واضح رکھے گئے. اس کے علاوہ وکیل سلمان صفدر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے انہوں نے عدالت میں پڑھ کر سنائی, تو جس کے اوپر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریر تو سیاسی تقریر ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے, سیاسی تقریر ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ کتنی بڑی مطلب کہ بڑا ریمارکس ہیں کہ سیاسی ایک تقریر ہے اور اس کو انہوں نے نیشنل ایشو بنا دیا ہے. پھر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کر پائی اور ناکام رہی ہے. اب دلائل ظاہر عمران خان صاحب کے وکلاء نے بھی دینے ہیں اور آج اس کی پر سماعت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب پر جو سائفر کیس ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کا پروگرام ڈٹائی میں پڑ گیا, بڑھ گیا, اور اگر تو انصاف کے اوپر یہ فیصلہ آتا ہے تو عمران خان صاحب کو اس کیس سے بری کر دیا جائے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے سماعت کی اور بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ کم از کم ہمیں یہ تو بتائیں کہ سائفر میں کمیونیکیشن کیا تھی, یعنی کہ لکھا ہوا کیا تھا, یعنی کہ آرڈر کیا دیا گیا تھا, یعنی کہ کون سا پیغام, کون سا میسج اس میں لکھا ہوا تھا سائفر میں, کم از کم ہمیں یہ تو بتائیں. چیف جسٹس کا پروسیکیوشن سے یہ اختصار تھا, جو سائفر بھیجا گیا وہ کلاسیفائڈ تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے جواب دیا. اچھا, جو بھیجا گیا تھا وہ کلاسیفائڈ تھا, جس کی کاپیز آگے بنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئی, آرمی چیف کے پاس بھی گئی, اور اس کے علاوہ جو مطلب کہ پرائم منسٹر کے پاس گئی, تو یہ کاپیز تھیں ڈی کلاسیفائڈ کاپی تھی, یعنی کہ ایک کاپی تھی, اوریجنل نہیں تھا, ڈی کوڈ ہو چکا تھا کوڈ سے ہٹ کے. تو بالکل ایک شخص کو سزا دی گئی, یہ معلوم تو ہو کہ دستاویز میں کمیونیکیشن کیا تھی, یعنی کہ ایک شخص عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 کو اس پہ سزا سنا دی گئی ہے. ہمیں اس بات کا علم تو ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, کمیونیکیشن کیا ہے, میسج کیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس پتہ تو چلے کہ دستاویز میں لکھا کیا ہے. جیسے ٹویسٹ کیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, نہ اصل نہ ہی ٹویسٹ کیا گیا, سائفر سامنے آیا, یہ بات ہے, نہ اصل نہ ہی کوئی ٹویسٹ کیا گیا, یعنی کہ سائفر صرف سامنے آیا. اور وہ جو لہرایا گیا تھا جلسے میں عمران خان صاحب کی جانب سے, وہ سائفر تو نہیں تھا, وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ سائفر ہے یا نہیں ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا, وہ سائفر نہیں تھا. اس کے علاوہ اب آج اس کی اوپر سماعت ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے. جہاں تک مجھے نظر آتا ہے تو یہ کیس بے بنیاد ہے, بدنیت پر ہے اور یہ فارغ ہو جانا ہے. یہاں سے اگر کسی نے لچک دکھا دی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا, ظاہر وہاں پر بھی اس کی سماعت ہوگی اور وہاں پر بھی اس کے جو کیڑے ہیں وہ نکلیں گے. لیکن یہ کیس میں عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ سسپینڈ بھی ہو جانی ہے, اڑ بھی جانی ہے, اور کیس سرے سے اڑا کے رکھ دینا ہے. اس کیس کے اوپر پہلے بھی 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دے چکا ہے, جس میں عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب معصوم ہے, ایک ملزم جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے, جب تک وہ الزام ثابت نہیں ہوتا تب تک وہ معصوم ہوتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.